بڑے بڑے تنام محترم مکرم معزز صاحب اور عزیزان کرام خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارگاہ عالیہ مقدسہ نذرانے و سلام خالق کائنات کا بے پایان کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے اس کی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مانوان فرمایا۔ حضرت شعبان المعظم کا ایک عظیم مہینہ رمضان ہے۔ رمضان مبارک اس عظیم اور مبارک مہینہ عنقریب آنے والا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً رمضان مبارک ایسے عظیم مہینے کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ مہینہ مل جائے، پھر مہینہ ملنے کے ساتھ ساتھ اسے عبادت و ریاضت کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع مل جائے، اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع مل جائے، اس کو راضی کرنے کا موقع مل جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع مل جائے، توبہ کرنے کا موقع مل جائے، یعنی جی بھر کے وہ عبادت و ریاضت کر رہا ہے، معافی مانگنے کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، رب کو راضی کرنے کی صورت میں۔ یقیناً مہینہ تو سب کو ملے گا جو بھی زندہ رہیں گے، حیات رہیں گے، لیکن اس میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہ نماز نصیب ہوتی ہے، نہ صلاۃ التراویح نصیب ہوتی ہے، نہ روزہ نصیب ہوتا ہے، نہ سحری افطاری کی برکتیں نازل انہیں میسر آتی ہیں۔ کتنی بدقسمتی اور بدبختی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے مقدروں کے مالک ہیں اور مبارک حقدار ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے عظیم اور مبارک مہینہ عطا فرمائے، اور پھر وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جھکتا رہے، سجدہ ریز ہوتا رہے، اپنے رب کو راضی کرے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائب من الذنوب کمن لا ذنب له، کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی زندگی میں گناہ کیے نہیں ہے، کتنی اس کی مہربانی ہے، کتنا اس کا کرم ہے۔ اب دیکھیں پورے جتنے 12 مہینے ہیں اسلامی مہینے، ان تمام اسلامی مہینوں میں سے 3 مہینوں کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے۔ ایک مہینہ جو گزر چکا ہے، رجب الرجب کا مہینہ، اور ایک شعبان کا مہینہ، اور آگے پھر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ 3 مہینوں کو کوئی خاص فضیلت ہے، یہ 3 مہینے خصوصی فضیلت پر یہ حامل ہے۔ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے، جب بندہ اس مہینے میں یہ بات کو ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب الرجب کے مہینے کی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کا جو جسم ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ کیا؟ بندے کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ بات یہ ہے کہ چلو عبادت بھی اپنی جگہ پہ ہے، ریاست بھی اپنی جگہ پہ ہے،
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، توبہ کرنا، صحیح دریغ ہونا، عبادت ریاضتیں، نمازیں، جو بھی ہے سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ اس نیت سے محبت کرنا یا پیار کرنا کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ میں حضرت معروف خلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول پڑھ رہا تھا، اور قول بڑا سننے والا ہے۔ حضرت معروف خلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے محبت کے بارے میں پوچھا، کس کے محبت کے بارے میں پوچھا کہ محبت کیا ہے، محبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محبت کوئی مخلوق کے علم کا نام نہیں ہے۔ کیا محبت کوئی مخلوق کے علم کا نام نہیں ہے، محبت اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ کیا جملہ فرمایا؟ پھر میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے سوال ہوا، پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے، محبت ویسے میں نے ایک کا بیان کیا تھا کہ ابن تیمیہ ایک بہت بڑا امام گزرا ہے، اس کا شاگرد ابن قیم، اس نے ایک کتاب لکھی ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ کیا؟ محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے محبت کی 21 علامتیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 21 کہ محبت کی 21 علامتیں۔ اور جو میں نے ربیع الاول کے مہینہ میں نے پروگرام شروع کیا تھا، اس میں میں نے محبت کے 10 تقاضے بیان کیے تھے۔ کتنے بیان؟ سارے تشریح نہیں کیے، تقاضا ایک چلتا رہا میرا، یعنی پورے ربیع الاول کے مہینے میں میں گفتگو کرتا رہا، وہ صرف ایک تقاضے کے بارے سے گفتگو کرتا رہا، باقی 9 تقاضے میں نے شروع نہیں کیے، لیکن میں نے نام سب کے لیے تھے کہ محبت کے کتنے تقاضے ہیں؟ 10، جو آقا علیہ السلام کی محبت جو امتی پر واجب ہے، اپنے نبی کی محبت، اس کے کتنے تقاضے ہیں؟ 10۔ جب وہ 10 تقاضے پورے کرتا ہے تو الحمدللہ وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار مکمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً میں جب قصہ پر بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار مرنے کے بعد پہلی ملاقات قبر میں ہونی ہے نا، تو آقا علیہ السلام سے ہونی، کسی اور سے نہیں ہوگی، تو کس منہ سے جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا آقا علیہ السلام کو منہ دکھائیں گے؟ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ شعبان معظم کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ شہری میرا مہینہ ہے، تو یار اس مہینے میں عبادت و ریاضت سب اپنی جگہ پہ ہیں۔ وہ ثواب کے لیے سے کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہے، وہ دوزخ کے ڈر میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑی محبت، سب سے بڑا پیار، سب سے بڑا عشق، سب سے بڑا ذوق یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے ساتھ اس لیے محبت کرنی ہے کہ یہ مہینہ نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے جس چیز کو بھی نسبت نبی پاک سے ہو، کیا جس چیز کو بھی وہ زمانہ ہے، وہ مہینہ ہے، وہ دن ہے، وہ رات ہے، جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہے، اب اس چیز کے ساتھ محبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح تو نبی پاک سے محبت کر رہا ہے۔ کیا ایسے ہی ہے جس طرح کہ تو آقا علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ مہینہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، تو پھر اس مہینے کو نبی کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے کے ساتھ محبت کرنا،
اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح وہ نبی پاک سے محبت کر رہا ہے، تو جب اس مہینے میں وہ جی بھر کے عبادت کرتا ہے، آقا کی اداؤں کو ادا کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی خوبصورت سنتوں کو ادا کرتا ہے، آپ کی اداؤں کو اپناتا ہے، آپ کی اداؤں سے پیار کرتا ہے، آپ کی اداؤں سے پیار کر محبت کرتا ہے، اس مہینے میں کس لیے؟ یہ سمجھ کر کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ الحمدللہ تیرے لیے اتنی اس سے بڑی دولت ہے ہی نہیں، اس سے بڑی دولت ہی نہیں، اس سے بڑی امیری نہیں ہے، تو بہت بڑا امیر آدمی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا نوازا ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ محبت کتنی علامت لکھی ہے؟ 21 کتنی؟ 21۔ تو حضرت معروف خلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب آپ سے محبت کے بارے میں سوال ہوا کہ محبت کیا ہے، تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا اور یاد رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محبت مخلوق کے کوئی علم کا نام نہیں ہے، مخلوق کے علم کا نام نہیں ہے، محبت تو رب کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ اور نمبر 2 اگلی بات بھی سنیں، اتنی بات میں اکتفا نہیں کیا، یعنی اتنا جملہ کہ بس نہیں کی، پہلے ہمیں جملہ کیا ترتیب اتنی پیاری تھی کہ محبت مخلوق کے علم کا نام نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، رب کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ نمبر 2 اتنی بات کرنے کے بعد پھر فرمایا محبت رب کا فضل ہے جس پر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی نظر کرم ہے، اس کی نظر رحمت ہے جس پر ہو جائے۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے قبل تو اٹھا اس نیت سے کہ کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کا دھونا میرے آقا کی ادا ہے، کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ شریف کا پڑھنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی ادا ہے۔ میں کہتا ہوں اب کھانا تو بعد کی بات ہے نا، کھانے کے دوران تو کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد تو کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو سب اپنی جگہ پہ نا۔ جب تو نے کھانے کا آغاز ہی آقا علیہ السلام کی اداؤں سے کیا ہے تو الحمدللہ کھانے کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تیرے لیے اجر و ثواب کا پہاڑ بن جائے۔ اور کیا پتا کہ ابھی تو آغاز ہی کر رہا ہے، تو آغاز میں نبی پاک کی سنت پر ہوا ہے، تو کیا پتا اس پر اللہ تعالیٰ تیرے کو بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ادائیں دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو اداؤں سے بدل ہے۔ اور امت مسلمان کی کامیابی کا راز، کامیابی کا راز آقا علیہ السلام کی اداؤں کے اپنانے کے بغیر نہیں ہے۔ اگر امت مسلمان یہ چاہتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، قیامت کو بھی کامیاب ہو جائیں، تو پھر الحمدللہ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائے۔ یقیناً جب وہ اداؤں کو اپناتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے دنیا اور آخرت میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک میں بات کر رہا تھا کہ یہ مہینہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، تو میں شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس مہینے سے پیار اس لیے کرنا کہ یہ نبی پاک کا مہینہ ہے، تو یوسف نے وہ اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے اور پیار کر رہا ہے، اور پچھلے مہینے کی عبادت سے بدن پاک ہو گیا، اور اس مہینے کی عبادت سے دل پاک ہو گیا، اور اگلا مہینہ اللہ دعا کو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین کہہ دیں، پریشان نہیں ہو گیا تو تھک گئے آپ؟ میں کر رہا دعا کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ اگلا مہینہ جو بڑا عظیم اور مبارک مہینہ رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرما، اور پھر اس مہینے میں اس آنے والے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی سن لیں جتنے اللہ تعالیٰ کے آنے والے مہمان یعنی رمضان المبارک اس کی مہمان نوازی کی، اس کی قدر کی، اس سے محبت کی، اس سے پیار کیا، عبادت و ریاضت کی صورت میں، سحری کی صورت میں، افطاری کی صورت میں، صلاۃ التراویح کی صورت میں، عبادت و ریاضت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی صورت میں، جب وہ اس صورت میں جب وہ اس رنگ میں جب وہ اس مہینے کے ساتھ پیار کرتا ہے تو یقین اس میں شک نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تو دنیا میں میرے مہمان کی قدر کر، قیامت میں تیری قدر کروں. سبحان اللہ، میں تیری قدر کروں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 مہینوں میں، ایک تو مہینہ گزر چکا ہے، اب 1 مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، اگر مہینہ آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جی بھر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اب آئیے مطلب ایک دو باتیں میں اس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ دخان ہے، اس کی میں نے 6 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن اس میں سے آیت نمبر 4 ہے، اس کے حوالے سے مجھے ملے پیغام کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فیہا، اس میں یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اس مہینے میں اور اس رات کر دیا جاتا ہے. اس رات، آپ اس رات سے مراد شب برات ہے. کیا ہے؟ بولیے، شب برات. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، اور کئی ایسے لوگ آتے ہیں شب برات کی عبادت کرنے کے لیے کہ جو آتے ہیں عبادت کے شریک ہو جاتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ آ کر وہ عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر عبادت کر کے اگر فجر کی اذان اور نماز ہو، اس کے فارغ ہونے کے درمیان وقفہ زیادہ ہوگا تو وہ ضرور لیٹ جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ لیٹ جائے گا. جب وہ لیٹے کو نیند آ جائے تو پھر ساری رات کو جاگتا رہا تو پھر نیند اس کو اٹھنے تو نہیں دینا. تو فجر کی نماز اگر چلی گئی، فوت ہو گئی، تو ساری رات کی عبادت کا فائدہ نہیں ہے. نفلی عبادت کرنے پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن نہ کرنے پہ پکڑ نہیں ہے. نہ کرنے پہ پکڑ نہیں ہے. مثلا اصل کی چار سنتے ہیں، اگر ایک شخص پوری زندگی اس کو ادا کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، اور اس کا بندے کا ایک بندہ ادا نہیں کرتا، پکڑ نہیں ہے. سنت غیر بندہ اگر ادا نہیں کرتا تو پکڑ نہیں ہے. ہاں اگر وہ پوری زندگی ادا کرتا ہے، ترک بھی انہیں دیا، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس کے لیے ایک بہت بڑا محل بنا دیا جائے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے. بہت کمال محل ہوگا. دیکھیں اگر وہ سنتے نہیں پڑتا تو پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو الحمدللہ رب نے اس کے لیے انعام بہت بڑا رکھا ہے، اجر کو اس کے لیے بہت بڑا رکھا ہے. اب اس کی مثال اور دیتا ہوں. دیکھیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی پیغام ہے، اس کی یاد رکھا کریں. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو جب جنت کا مشاہدہ کیا، تو جنت میں جب مشاہدہ کر رہے تھے، یعنی سیر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو اچانک آپ کے سامنے کسی بندے کی چلنے کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی، لیکن بندہ نظر نہیں آ رہا. تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ سے پوچھا، جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا، جو آپ کا ساتھی تھا، جب ان سے پوچھا کہ میرا آگے کسی بندے کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، میرے سامنے کسی بندے کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو سید الملائکہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہیں چل رہے ہیں مکہ المکرمہ میں زمین پر، لیکن چلنے کی بات جنت میں آ رہی. اب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری باتیں ہو گئی، کلام ہو گیا، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب واپس آئے تو آپ نے سید الملائکہ اپنے غلام کو بلا دیا. اب یہ بتائیں کہ اگر آپ چلے مکہ المکرمہ میں زمین پر، تو چلنے کی آواز اگر جنت میں آ رہی ہے تو یہ کوئی عمل خاص ہوگا تو آواز آ رہی ہے نا. بولیے، تو وہ عمل کوئی
نبی پاک کے ساتھ نسبت قائم ہونے سے پہلے کا نہیں ملا. اگر وہ عمل جس کے عمل کی وجہ سے آپ کے چلنے کے بعد جنت میں آ رہی ہے نا، وہ عمل بھی آخری صلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق بننے کے بعد ہی ملا. لیکن پھر بھی میرا آخری صلاۃ والسلام نے ایک بتایا، جبکہ جنت کے جب مشاہدہ ہو رہا تھا، کوئی مانے یا نہ مانے، الحمدللہ میرا عقیدہ ہے کہ آخری صلاۃ والسلام کو علم ہے. کون کر رہا ہے؟ وہ سید الملائکہ کا علم نبی پاک سے زیادہ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا زیادہ علم نبی علیہ السلام کے علم سے. جبرائیل علیہ السلام سے شہر کو کھڑکوں بھی آ جائے تو میرے آقا کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے. اب پوچھنا کیا حکمت ہے کہ تاکہ سید الملائکہ کی زبان پر میرے غلام کی تعریف آ جائے، یہ خود اقرار کرے، خود اعتراف کرے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو، اپنے صحابی کو بلایا، گفتگو کی، اور وہ بات دو شخصیات کے درمیان وہ بات ہو رہی ہے، یا نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہیں یا وہ صحابی ہیں، دونوں کے درمیان بات ہو رہی ہے. لیکن قیامت تک چلے گی. میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ عنہ، کون سا تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے تو چلتا ہے دنیا میں ہے، زمین پر، اور چلنے کی بات کہاں رہی ہے؟ بولیے. انہوں نے عزت کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل یاد نہیں ہے، کوئی عمل بس عام روٹین میں جو میرے عمل چل رہے ہوئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تقریر کا ہے، جو ایک معمولات کے مطابق عبادت کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. کوئی مجھے خاص عمل یاد نہیں ہے کہ جو میں نے کیا ہوں. آخر صلاۃ والسلام پھر بھی یاد کرتے ہیں، پھر بھی یاد کرتے تو خاص عمل ہو. تو حضرت ابراہیم بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر کے بعد عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک عمل مجھے یاد آ گیا، ایک عمل مجھے یاد آ گیا. کہنے کہ بتائیے. کہنے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کروں گا. سبحان اللہ. جب میرا نہیں، آپ جمعے کی تقریر سننے آئے ہو، جمعہ پڑھنے آئے ہو، تو فقط جمعہ تقریر وعظ شعر و شاعری تے جناب ترنم تے کیا جلسے دار تقریر تے کیا کمال، یار اصل بات یہ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پورے جمعے کی تقریر میں سے ایک بھی ہیرا مل جائے تو تو اللہ کا شکر ادا کر. پھر اس ہیرے کی قدر کر عمل کی صورت میں، کیونکہ تیری اور میری پہلی ملاقات قبر میں آ کر ساتھ اسلام سے ہوئی. اس لیے دوستوں میں تمہیں پیغام دوں گا کہ کوشش کرو کہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی ادا کرنے کی کوشش فرماؤ. جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام یہ فرما دیں کہ مہینہ میرا ہے تو اس مہینے کو نبی کا مہینہ سمجھ کر محبت کرنا ایسے ہے جس طرح نبی پاک سے محبت کرنا. دیکھیں جب حضرت بلال بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بلندی کو پہنچ گیا ہے کہ چل رہا ہے زمین پر چلنے کے بعد اس جنت میں آ رہی ہے. اسے کوئی یاد نہیں آ رہا، لیکن آخر کر آ کر علیہ السلام نے بار بار اصرار کرتے رہے، پوچھتے رہے. تو سید پھر غلام بول اٹھے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے، ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے. کون سا؟ آپ کو بتا دیا چلو وضو نام کرنا قرآن کی بات ہے، وضو ٹوٹ جائے گا تو نام نہیں کرے گا، میں آپ کو مندر لگا رہا ہوں. اور رات کو اگر تو بغیر وضو سے ہو جائے تو افسوس نہیں، تو نہیں لگے گا خدا کی قسم. کیا ہو گیا میرا یار؟ میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت، یار اس سے بڑا بھی کوئی پیغام ہے خدا کا، اس سے بڑا بھی کوئی تحفہ ہے، اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے کیا؟ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرا جب وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو پھر میں 2 نفل پڑھتا ہوں. اب اتنی بات ابھی اس کی زبان سے نکلی نہیں تو زبان نبوت سے گارنٹی اور ضمانت نکل آئی. آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اے بلال
بس یہی تیرا عمل ہے جس نے تمہیں اتنی بلندی عطا کی، اتنی عزت اور وقار عطا کی، اتنی فضیلت عطا کی۔ آپ وہاں سے کتنے بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے۔ غرض مسجد بھرنے سے نہیں کہ مسجد بھر جائے تو تھلوں جناب بڑا میں کو رش ہوتا ہے نہیں، لیکن مولوی کہا کہ میرے کو عید طرح رش ہوتا ہے، میں کہ کمال ہے کہ عید طرح رش ہوگا تو یہ دلیل ہے، سند ہے۔ میں کہ تمہیں ایسے میں نے بتا دی تم ان کے بعد اتنا علم ہے، انتہا کو صاحب کی بھی بولتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ جن کو پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ باقی میرے کو پتہ پتا ہے کہ مختلف دادا جی بھرے ہوئے کہ نہیں آپ ہیں اللہ، جس کو پتا ہوتا ہے وہ کچھ لے لیتا ہے۔ دیکھو نا آپ نے سن لیا نا، بولیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ قانون اربیہ میرے آقا میرے ماں باپ قربان، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں، سستی نہیں کرتا، پھر وضو کے فوراً بعد وضو کے نفل پڑھتا ہوں۔ اس نے عمل بتا دیا۔ اب زبانی نبوت نے ملا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم نے سچ کہا۔ آپ نے سن لیا؟ تو پھر آج کے بعد تم اور میں کیا کریں گے؟ وضو ٹوٹے فوراً وضو کریں، وضو کے بعد فوراً ہاں مکروہ ٹائم نہ ہو، مکروہ مثلا آپ نے اثر کی نماز پڑھ لی ہے، اب آپ وضو کی ضرورت پڑی، آپ نے وضو کیا پھر نفل پڑھ سکتے، واجب نفل، منت کے نفل یا قضا نماز کے علاوہ ہم عام نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رہے گا نا؟ ہمیں آپ کی یہاں حدیث دوسری میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، میں نے اس کو جب پہلی مرتبہ پڑھا نا خدا کے سے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میری عجیب کفیت ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کتنا کر کے بندے، میں بات کر رہا تھا، آپ نے سن لیا؟ شروع ہو جائے گا بس، اور یہی ایمان ہے، یہی قرآن سنت کی طرف، یہی پیغام ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک گارنٹی دی ہے، وظیفہ دیا ہے، وظیفہ۔ آج ہم جاتے، میں نہیں کہتا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ، لیکن لٹیروں کے پاس نہ جاؤ نا، جس نے جاتے کہنا تیری خیر نہیں ہے، تیری تباہی ہو گئی ہے، تو سارے جبر بھاگ جا رہی ہے، جلدی آ گیا ہے، تو جاتی سے جاؤتے ہیں، مردوں تو کمانے پہ لگ رہا ہے تو عورتوں لٹانے پہ لگ رہا ہے۔ بتا جا کے دیکھ لو کہ بندہ معاف کرے، بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، عورت بندہ کمان کر گیا، سبحان اللہ کہ نہیں؟ اگر عورت میں ساتھ پیدا ہو جائے گھر سمجھ دو۔ سنیے اب آپ میں حدیث سنا چاہتا ہوں، سنیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ نبی پاک ہوتی ہے، ہم فرق اتنا کہ وہ صحابیاں غیر صحابیاں ہیں، وہ بھی ہوتی ہو ہیں۔ یہ بات میں کر دیں اب ایک بات سنا، آپ میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجمع تھا، حضور نے استعمال تھا، میرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمایا صحابہ جب تم نیکی کرتے تمہیں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، آنے والا اتی کرے گا تو دو نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ہم وہ جمعہ پڑھتے تھے ایک نیکی کا ثواب، آج ہم جمعہ پڑھتے ہیں دو جمعہ کا ثواب، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو بعد نماز پڑھے تو ساری نماز کا ثواب ہے نا، اس بات کر کے پڑھو گے تو 70 نماز کتنی؟ اگر 3.5 گز کا کپڑا اس کے 3 اس طرح آ جائیں، 3 موڑ آ جائیں، بال آ جائیں، یہ ضروری کہ خوبصورت دستار بدلی اور جس طرح بیٹھے یہ پیٹ کی نماز پڑھے 70 نمازوں کا اور اضافہ ہو جائے، کتنی ہو جائے گی؟ 70 کتنی ہوگی؟ 140۔ آگے ناشی کا مہینہ آ رہا ہے اور میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں، آج چاند کی 11 ہے، ابھی دن درمیان میں ہے، تم کل میرا گریبان نہیں پڑھ سکتے کہ مولوی یوسف نے ہمیں بتایا نہیں تھا، میں بتا رہا ہوں اگلا مہینہ ترقی والا مہینہ آ رہا ہے، اضافے والا آ رہا ہے، جو ہی مہینہ شروع ہونا ہے ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہونا ہے، تو 140 کو 70 سے ضرب دو کتنی نمازیں بنے گی؟ گھاٹے نہ جاؤ بھاگنے والے جاؤ، دنیا کے لحاظ سے تمہیں تنخواہ 200 یا زیادہ ملی چل ہمیں 25 سال کا مل چل گئی ہوتی اور دنیا دار بھی کام چھٹی جاتے ہیں، دنیا دار بھی چھٹی جاتے ہیں، سارے گیم اور بھی 500 مگر مصیبت نہیں ہوتے۔ اللہ بندے کیا ہو گیا؟
جب وہ معاملہ آتا تو اس میں گھاٹے میں جا رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اگر تم نیکی کرو تو کتنا نیک. صحابہ نے فرمایا کتنا ثواب؟ ایک نیکی. آنے والے پھر فرمایا تمہارے لیے ایک نور ہے اور آنے والوں کے لیے 2 نور. میں پوری ترتیب دیکھی نا, میں سند دیا ایک دلیل دیا اور دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت بلال بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ میرا جب وضو ہوتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں, پھر میں وضو کے بولیے وضو کے نفل پڑھتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مسجد میں آؤ تو مسجد کا حق ادا کر کے پھر مسجد میں بیٹھو. اب کیا کام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا حق کیا ہے؟ فرمایا 2 نفل. کیا؟ اب میں آتا ہوں سیدھا رہتا ہوں کیونکہ ہم کبھی کا شکر لگتا ہے تو میں الگ نفل پڑھتا ہوں. میں آپ بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے فرضوں کے بعد میں 6 سنتیں پڑھنی ہے نا اس کے بعد میں نے کیا پڑھنی ہے 2 نفل. ان 2 نفلوں کو میں تحیت مسجد پڑھا دیا. کر لیں گے نا بولیے. حضرت عبداللہ بن عباس کی باتیں حضرت بڑی قیمتی ہیں, بہت قیمتی باتیں خدا کی قسم. ان کا پتہ چلنا مرنے کے بعد میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یوسف قدر نہیں ہو رہی تمہیں باتوں کی. خدا کی قسم قدر نہیں, قدر والے سو گئے چلے گئے کمروں میں قدر. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم اپنے ذاتی کام کے لیے نکلتے ہیں نا, ذاتی کام کے لیے جس طرح آپ کاموں میں جاتے ہو راستے میں کتنی مسجدیں آتی سب کے نفل پڑھتے. خدا کی قسم وہ میرے آقا سے محبت کرنے والے تھے, وہ میرے آقا کے لبوں کو تکنے والے تھے, وہ میرے آقا کے لبوں کو تک رہے تھے کہ زبان نبوت کے لبوں سے بات نکلے فوراً اوپر بوڑ لے. وہ عمل کرنے والے تھے اور جب وہ عمل میں اتنی عروج کو پہنچے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت بڑا پروٹوکول دیا ان کو. کیا دیا؟ بہت بڑا پروٹوکول دیا. پروٹوکول کیا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ان غلاموں کی جو اتباع تابعداری فرمانبرداری تن من دھن قربان کرنا مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں ان پر راضی, یہ میرے اوپر راضی.